مثل الجنت التی وعد المتقون، اس جنت کی کیفیت، اس کی مثال جس کا وعدہ اہل تقوی کے ساتھ کیا گیا ہے، تجری من تحتها الانہار، ایسی ہے کہ اس کے نیچے ندیاں رواں ہوں گی۔ اچھا، یہ مثال ہمیشہ کیوں آتی ہے؟ دنیا میں بھی آپ اس سین کو بڑا انجوائے کرتے ہیں۔ جو لوگ بھی سیاحت کے عادی ہیں ان سے پوچھیں کہ سب سے بہترین منظر جو آپ پہاڑوں میں جا کے دیکھتے ہیں نا، وہ یہی ہے کہ دو پہاڑوں کے درمیان ندیاں رواں ہیں۔ ایون باقی جگہوں پہ بھی جہاں پہ یہ والا آپ کو منظر دیکھنے کو ملتا ہے کہ پانی بھی آپ دیکھیں اور سبزہ بھی دیکھیں، انسان کی کیفیت بدل جاتی ہے، وہ اسے انجوائے کرتا ہے۔ اور آخرت کے بارے میں تو کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا، دنیا میں تو اللہ نے اس کی ایک جھلک دکھائی ہوئی ہے۔ آپ صرف دنیا میں جو ٹاپ کی 10-12 آبشاریں ہیں، واٹر فالز، ان کی ذرا ویڈیوز یوٹیوب پہ دیکھ لیں۔ آج کل تو اللہ کے فضل سے آپ گھر بیٹھ کے مفت دنیا کی ہر جگہ کی سیر کر سکتے ہیں، اور ویسی سیر کہ جو وہاں پہ موجود لوگ بھی نہیں کر رہے، کیونکہ وہاں ان کو مچھر بھی کاٹ رہے ہیں، ان کو موسم کی سختیوں سے بھی گزرنا پڑ رہا ہے، خرچہ بھی ہو رہا ہے، اور یہاں آپ آرام سے اپنے صاف ستھرے ایئر کنڈیشن کمرے میں بیٹھ کے یا سردیوں میں رضائی میں بیٹھ کے ساتھ دودھ پتی کا مگ رکھ کے آپ جو ہے وہ وکٹوریا واٹر فال دیکھ رہے ہیں، انجوائے کریں۔ دنیا کوئی جگہ دیکھنی ہے آپ دیکھیں۔ وہ لوگ کتنے ہفتوں کا سفر کر کے اس کے ٹاپ پہ پہنچتے ہیں، آپ کے ساتھ نیکی کرتے ہیں، ہر جگہ وہ ویڈیو بناتے جاتے ہیں، آپ بھی ان کے ساتھ سفر کر رہے ہیں۔ تو دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ نے ایک دھندلا سا تصور رکھا ہے اس جنت کا، ان ساری نظاروں کے اندر، تاکہ انسان آخرت کی طرف مائل ہو۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جس کی اللہ تعالیٰ کی طرف سے یقین دہانی ہے نا جنت کی اہل تقوی کے لیے، وہ ایسی ہے جس کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی۔ اکلھا دائم، اللہ اکبر، اس کا پھل ہمیشہ رہنے والا ہے، وہ کبھی ختم ہی نہیں ہوگا۔ آپ جو پھل توڑیں گے دوبارہ سے اگائے گا، کیونکہ جنت کو فنا نہیں ہے، موت ذبح ہو چکی ہے۔ آپ پھل توڑیں اور کھا لیں تو وہ اس ٹہنی کے اس پورشن پہ جو ایک انگور کا دانہ تھا اسے تو موت آ گئی نا، لیکن نہیں آئے گی، دوبارہ اگ جائے گا۔ آپ نے کھا بھی لیا اور وہ اپنی جگہ پہ اگ گیا، اور بھوک بھی نہیں۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ اگر بھوک نہیں ہے تو کھانے کا مزہ کیوں آئے گا؟ کھانے کی لذت کی وجہ سے۔ اللہ تعالیٰ نے کھانے میں لذت رکھی ہوگی، وہاں پہ انسان لذت کی وجہ سے کھا رہا ہوگا، کیونکہ بھوک بھی ایک کمزوری ہے، جنت میں بھوک نہیں ہے۔ اور ٹوائلٹ پہ جانا کھانے کے بعد آپ کو یہ فکر لگ جائے کہ پتہ نہیں اب کھانے سے میرا پیٹ خراب ہو جائے گا، یا پیٹ خراب نہ بھی ہو تب بھی ٹوائلٹ جانا ایک مشقت والا کام ہے، وہ بھی اللہ تعالیٰ نے ختم کر دیا۔ ایک ڈکار آئے گی، سب کچھ ہضم، پھر آپ جناب کھانا پینا شروع کرتے ہیں، اور جو آپ کھا رہے ہیں اس کو فنا بھی کوئی نہیں۔ جیسے ہی آپ انگوروں کا گوشہ توڑیں گے دوبارہ سے اتنا ہی اگائے گا، اور توڑنے کی بھی ضرورت نہیں، جو خواہش کریں گے وہ آپ کے سامنے آ جائے گی، خدام آپ کے سامنے پیش کرنے کے لیے۔ میرا خیال ہے جو کوئی الٹیمیٹ سوچ سکتا ہے نا اس دنیا کی زندگی میں، اس سے بڑھ کر ہے۔ اسی لیے تو سورہ سجدہ میں آیا کہ ہم نے اپنے پرہیزگار بندوں کے لیے وہ نعمتیں چھپا رکھی ہیں، ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک جو وہ جانتے بھی نہیں ہیں کہ کیا کچھ اللہ نے چھپا رکھا ہے۔ اور یہی آیت نبی علیہ السلام نے تلاوت کی، بخاری مسلم میں آتا ہے، اور کہا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے اپنے بندوں کے لیے وہ نعمتیں جنت میں رکھی ہیں چھپا کے، کہ جن نعمتوں کا گمان بھی کسی کے دل پہ نہیں گزرا، کسی آنکھ نے وہ نعمت دیکھی بھی نہیں، کسی کان نے سنی بھی نہیں، کسی دل پر اس کا کھٹکا بھی نہیں گزرا، کوئی امیجن بھی نہیں اس کو کر سکتا۔ یہ تو صرف مثال کے لیے ہوتا ہے نا، فروٹ، حوریں اور یہ سارے معاملات، یہ صرف سمجھانے کی حد تک ہے۔ جو اصل معاملہ ہے وہ ایسا ہے کہ آپ اس کو امیجن بھی نہیں کر سکتے، آپ کی سوچ سے زیادہ۔ میں تو صرف اس تصور کے ساتھ ہی حیران ہو جاتا ہوں کہ آپ کو موت ہی نہیں آنی، یہ کوئی چھوٹی چیز ہے؟ آپ کو بڑھاپا ہی نہیں آنا،
آپ سے رب نے کبھی ناراض ہی نہیں ہونا، باقی ساری چیز تو بعد میں ہے۔ یہی جو انسان کے لیے ایک ٹینشن ہے کہ خدا ناراض نہ ہو جائے میرے ساتھ، کیا کرے گا، ہمیشہ کی زندگی مقدر۔ اللہم اجعلنا منہم مع النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔